الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت بڑے واقعے ہسٹوریکل ایونٹ سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کو چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا، پھر جب لوٹ کر واپس آئے تو وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ تھا وہ کیسے ہوا، کیا ہوا اور اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آخر تک دیکھیں گے تو بہت کچھ حاصل کریں گے۔ جو فتح مکہ کے وقت کے واقعات ہیں، جو خاص وہ جو ایک مومنٹ ہے جس وقت یہ مکہ فتح ہوا، اس وقت کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ 10 رمضان ہے، 8 سنہ ہجری ہے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پاک کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پر پہنچے مکہ پاک کے قریب۔ لک ایٹ دی اسٹریٹجی، کیا پلان تھا۔ مر الزہران کا ایک علاقہ تھا، رات کا وقت ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ 10 کے 10,000 لوگ، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 تھے، سب کو حکم دیا کہ سب نے اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلانا ہے۔ اچھا، اب سب نے اپنا اپنا چولہا جلایا۔ اب مکے سے جو جاسوس تھے وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کیا تیاری ہے، تعداد کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آ کر صحرا کے اندر ہزاروں چولہے جلتے ہوئے دیکھے نا، وہ کہنے لگے جب اتنے چولہے جل رہے ہیں تو لوگ کتنے ہوں گے۔ صحیح۔ اس وقت اس طرح تو نہیں تھا کہ کوئی دوربین کے ذریعے یا کاؤنٹ کر لیا جاتا ہو، اسی طرح اندازہ لگایا جاتا ہوگا، سیٹلائٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، کوئی گوگل کے ذریعے چیک کر لیں۔ اللہ اکبر، جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے اطلاع دی قریش کے لوگوں کو کہ اس بار مدینے سے بہت بڑا لشکر آیا ہے اور آپ لوگ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ لڑائی کرنے سے ہار جاؤ گے، بہتر یہ کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، سلو کر لی جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ مکہ پاک کی طرف جب آتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ فاتح مکہ کا پہلا آرڈر کیا تھا؟ پیارے آقا نے ان لوگوں کے لیے اناؤنس کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اس سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مگر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے اٹیک نہیں ہے، آپ نے سرنڈر کر دیا تو ہم بھی آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور ابو سفیان جو ہے نا وہ بڑے فخر والا آدمی ہے، سردار ہے، کوئی ایسا اعلان کر دیں اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، اس کو بھی عزت مل جائے۔ وہ بھی ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، دشمن کے گھر میں جو داخل ہو جائے، اس کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب ابو سفیان جو تھے وہ اپنے مکے میں گئے اور لوگوں کو کہا دیکھو ہم لشکر دیکھ کر آئے ہیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ there is a big crowd، ہم نہیں لڑ سکیں گے، وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سب کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے، کچھ کعبے میں چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم کتنے لوگ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، سارا مکہ تو نہیں آ سکتا نا۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کیا، کچھ لوگ کعبے میں چلے گئے، کچھ ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے، اور اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اب جو یہ شان تھی نا آنے کی، اور یہ حدیث میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اس شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان پر تلاوت قرآن ہے، نبی پاک سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نبی پاک کا جو عاجزی کا انداز تھا کہ آپ اتنا جھک کر اونٹنی پہ بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی سے لگ رہا ہے۔ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے، کو غرور نہیں ہے، گردن تانی بھی نہیں ہے کہ آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، بالکل عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے، سیاہ امامہ نبی پاک کے سر مبارک پر ہے، عجز و نیاز مندی کا اظہار ہے، اور شان نبوت کے ساتھ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں نبی پاک مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام اب وہاں پر مولا علی کی بہن ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی ام ہانی ہیں جن کے گھر سے نبی پاک معراج کی شب روانہ ہوئے تھے۔ اب بڑے عرصے بعد مکہ آنا ہوا تھا تو پہلے ام ہانی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر پیارے آقا نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز چاشت ادا کی۔ آپ
اب یہاں پر گویا شکرانے کی بھی انداز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری بات ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ام ہانی آج آپ کے گھر آیا ہوں, کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کہتی ہیں حضور کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں. پیارے آقا کی بارگاہ میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے. عظیم فاتح کا انداز, آپ ذرا غور کریں, عظیم فاتح ہے اور اس کے بعد بھی عاجزی کا یہ انداز ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان خشک روٹیوں کو لیا اور پانی میں نرم کرنے لگے اور فرمایا گھر میں کوئی سالن نہیں ہے؟ تو کہا جی حضور سرکہ ہے. تو فرمایا سرکہ ہی لے آؤ, اور فرمایا سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے. کتنی انکریجمنٹ ہے, کسی کے گھر گئے ہیں, کھانا وہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. عاجزی دیکھیں کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ شخص ہیں, یہ وہ ہستی ہیں کہ جو 12,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور مکہ کانکر کیا ہوا ہے, بڑے بڑے سردار سرنڈر ہیں اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور زبان پر شکر ہے, ناشکری نہیں ہے. اچھا اب یہ ہو گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ اب تو ارمان جاگے تھے نا کہ کعبے کا طواف ہوگا, کعبے کا دیدار کریں گے. صحابہ بڑے ایکسائٹڈ تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کا پہلے طواف کیا, حجر اسود کو بوسا دیا. کعبے کے اندر بت تھے, نبی پاک نے ان بتوں کو نکالا. میرے آقا کی وجہ سے کعبے کی عزت میں اضافہ ہوا. سبحان اللہ. اس کے بعد کعبے کی چھت پر اذان دی گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا. دنیا نے دیکھا کہ حبشہ کے رہنے والے, افریقہ کے رہنے والے غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اور وہاں سے انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. اسد بھائی یہ وہ اذان تھی جس کا برسوں سے انتظار تھا. مسلمان اس طرح علل اعلان اذان نہیں دے سکتے تھے, علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ذرا امیجن کیجئے ان 10-12 ہزار صحابہ کے دلوں میں خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ آج اللہ نے جیتے جی ہمیں یہ موقع نصیب کیا. یہ وہی کعبہ تھا کہ طواف کرتے تو مار پڑتی تھی, اذان دیتے تو مار پڑتی تھی, سجدہ کرتے تو کندھے پہ گندگی رکھ دی جاتی تھی, اور آج مسلمانوں کو اللہ نے یہ موقع دیا تھا. ایوری بڈی از ان بیوٹیفل موڈ, بہت خوش تھے. مگر دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کی آندھیاں بہائی تھی, جنہوں نے کیا نہیں کیا تھا. آپ ظلم کا نام تو لیجئے نا. حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹانا, حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا, کئی صحابہ کو باندھ کر پانی میں ڈبکیاں دی گئیں کہ ایمان سے پھرنے کے لیے کسی طرح ایمان سے پھر جائیں. نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے. یہ وہی ظالم بھی وہاں موجود تھے کہ جب احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چہیدے چچا تھے, ان کو کس طرح شہید کیا گیا تھا. آپ کے کلیجے کو ٹکڑے دیے گئے. آل یاسر کے واقعات, آل یاسر کو کتنی تکلیف. یعنی اب آپ ذرا غور کریں, ریونج کا کیسا موقع تھا. یعنی طاقت ہے, سب کچھ ہے, پاور ہے, آپ کے پاس موقع تھا کہ ان سب کے سر اڑا دیے جاتے. اب یہ سرداران قریش, سرداران مکہ لرزاں ہیں, پریشان تھے, اور امیجنیشن یہی تھی کہ آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ہم نے اتنا ستایا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیا کیا؟ اللہ اللہ اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خطبہ دیا, اور وہ خطبہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. پیارے آقا کے خطبے کے ذرا چند الفاظ سنیے گا, محسوس کیجئے. کاش یہ ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کہ میرے آقا بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, مکہ کانکر ہو چکا ہے, فتح ہو چکا ہے, اور سامنے وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی آندیاں بہائی ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا اس وقت بھی کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. پیارے آقا علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. تمام فخر کی باتیں, تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا, یہ دو اعزاز کنٹینیو رہیں گے, یہ اس سے مستثنا ہیں. اے قوم قریش, اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی, ہم لوگ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک نے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی بھی تلاوت کی. اس کے بعد ہزاروں کے مجمع کی طرف نظر دوڑائی. وہ سارے لوگ یاد آ رہے تھے, وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے بہت بہت ستایا تھا, بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں. اب نبی پاک کے احد کے میدان میں دندان مبارک کو تکلیف پہنچی. میرے آقا کے چہرے کو لہو لہان کرنے والے بھی لوگ موجود تھے. مگر اب نبی پاک نے ان تمام لوگوں کے سامنے ایک اعلان کیا, تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج
تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں. اللہ، ذرا غور کیجئے اس جملے کی ہیبت کو محسوس کیجئے کہ ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ آج ہماری آخری لمحات ہیں، نبی پاک اناؤنس کر رہے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. وہ کانپ اٹھے مگر امید کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، حضور آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے آقا نے وہ بات فرمائی جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد. یعنی یہ منظر کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ جانی دشمنوں کو بلکہ جان لے چکے صحابہ کرام کی نا، نبی پاک کے رشتہ داروں کو قتل کیا اور شہید کیا ان لوگوں نے، مگر نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا. اچھا یہ تو معافی ہو گئی. ایک اور عظیم اعلان ہوا جس کا ڈسکس کم کیا جاتا ہے. مکے سے جو صحابہ چھوڑ کر مدینے گئے تھے نا جی، ان سب کی پراپرٹیز، ان سب کے بزنس پر یہ لوگ قابض ہو گئے تھے. تو اب تو ٹائم تھا کہ ان کی پراپرٹیز واپس دلائی جاتی. تو نبی پاک نے اپنے انصار صحابہ اور مہاجرین سے کہا کہ جس کی جو پراپرٹی مکے والوں نے لی ہے وہ بھی انہیں معاف کر دو، وہ بھی انہیں چھوڑ دو. اللہ اکبر. جان کی امان بھی، مال بھی دے دیا. اچھا اب اس کا رزلٹ کیا آیا؟ دیکھیں اب ذرا سمجھ رہا ہے جو آج ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، وائی ہم نے ٹاپک کیوں چوز کیا، جو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے ناظرین. نبی پاک سب کو قتل کرنے کا حکم فرما دیتے، لاجک بھی تھی، اتنا ستایا تھا، باری ہماری تھی، مگر اس معافی نے کیا کیا؟ اگر وہ سارے قتل ہو جاتے نا، ان کی آنے والی نسلیں اسلام دشمن رہتی، اپنے والد کا انتقام لینے والی بنتی. نبی پاک نے جب یہ معافی کا اعلان کیا نا تو زاروں کتار سرداران قریش رونے لگے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع ہو گیا. یہ ایک سال میں 10,000 سے 1,24,000 کیسے ہوئے؟ یہ وہ فتح مکہ کی معافی تھی جس نے دل بدل دیے، جس نے لشکر اسلام میں داخل کر دیے. اس سے سیکھنے کو یہ ملا کہ معاف کر کے آپ لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، ریونج لے کر، بدلہ لے کر آپ دشمنی تو بڑھا سکتے ہیں. اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کا ایک میسج میں آپ کو حدیث پاک کی صورت میں دینا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. پلیز رمضان کا مہینہ ہے، دشمنی نہ کرے، ریونج نہ لے، معاف کر دے، درگزر کیجئے. فتح مکہ یہ میسج دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، آپ معاف کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، زندگی خوشحال کر سکتے ہیں. آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں اور اس بات کو یاد کر لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں کہ ہمارا امپلائی غلطی کرے ہم معاف کرتے ہیں، ہماری فیملی میں کوئی غلطی کرے ہم اسے معاف کرتے ہیں. پلیز معاف کیجئے. اللہ کرے کہ رمضان میں بھی یہ نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کریں کہ ہم معافی اور درگزر سے کام لیں گے. وہ یاد ہے نا شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کیا ہے وہ ترجمہ؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، مولا مجھے بھی معاف کر دے. جب آپ اللہ سے ہی توقع کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو آپ بھی تو بندوں کو معاف کریں نا. امید کرتا ہوں یہ میسج آج کے پروگرام سے ضرور دلوں میں داخل کرے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا اعلان کیا، واہ، قیامت تک کے لیے ہر مخلوق ایون کہ جو بلیو نہیں رکھتے وہ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک سیرت کا حصہ بن گیا نا. تو ایسے اگر ہم کسی کو معاف کریں گے زندگی بھر انجوائے کریں گے اس معافی کو، بالکل، اور دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. میں آخری ایک بات حدیث کے ذریعے سمجھا دوں، ہمارے ویورز پلیز سمجھیے. میں پہلے تو ریوارڈ بتاؤں گا پھر اس کا پروسیجر بتاؤں گا. جتنے مجھے مسلمان سن رہے ہیں سب یہ چاہتے ہیں نا کہ جنت میں گھر مل جائے، بے شک سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ حساب کتاب بھی آسان ہو جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اب ریوارڈ سن لیا، اب 3 باتیں اپنا لیجئے آج، اور یہی ہمارے بیان کا آج سمجھ لے کہ سینٹرل آئیڈیا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے، ٹائز کٹ کر لے، دوستی ختم کر دے، رشتہ داری ختم کرے، تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. معاشرہ سدھر جائے گا. آپ سوچیں کتنی پیسفل لائف ہو جائے گی. ہم بدلہ لینے کے چکر میں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، اس چکر میں زندگی خراب ہو رہی ہے. درگزر کریں، معاف کریں اور خوشیاں بانٹیں.
انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں.